بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک کہے۔ فاطمہ جماعت دوہم کے طلبہ ہیں اور وہ اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہیں۔ کل اس کا مطالعہ پاکستان کا پیپر ہے۔ اس سلسلے میں اس نے گزشتہ کئی سالوں کے کوشچن پیپرز کا بخوبی جائزہ لیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ایک کوشچن ایسا ہے جو کہ بار بار پوچھا جاتا ہے اور وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ جب اس نے اپنے استاد محترم سے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تو انہوں نے بتایا کہ دراصل کشمیر برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں 69,547 مربع میل پر محیط ایک جنت نظیر وادی ہے۔ ورلڈ وار ٹو میں جب برٹش کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور یہاں بھی آزادی کی تحریکیں زور و شور پر تھیں تو انہوں نے یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ اور اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند کی کس فارمولے کے تحت تقسیم کی جائے۔ 3 جون پلان کے مطابق یہ طے پایا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں گے اور جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ علاقے ہندوؤں کے حوالے کیے جائیں گے، اور جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں انہیں اس بات کی اجازت ہوگی چاہے تو وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں یا ایک الگ آزاد ریاست کے طور پہ رہیں۔ ان پرنسلی اسٹیٹ میں ایک علاقہ جموں و کشمیر بھی شامل تھا۔ یہاں کی آبادی تو اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہاں کا حکمران جو تھا مہاراجہ ہری سنگھ جو کہ ہندو تھا، اور نہرو یہ چاہتا تھا کہ کشمیر بھارت میں شامل ہو جائے۔ نہرو اور شیخ عبداللہ کے تعلقات آپس میں اچھے تھے اور شیخ عبداللہ جو کہ کشمیر کا ایک بااثر سیاستدان بھی تھا۔ اب ہری سنگھ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ نہرو کے اچھے تعلقات ہیں جو ہے وہ شیخ عبداللہ کے ساتھ، تو کہیں میری کرسی جو ہے وہ نہ چھن جائے، تو اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کشمیر کو جو ہے وہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ رہیں گے۔ کچھ عرصہ بعد کے پی کے اور قبائلی علاقوں سے کچھ مجاہدین نے کشمیر پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ وہاں کہ سکھوں کو جب اپنی شکست نظر آئی تو ہری سنگھ اور حالات زیادہ خراب ہو گئے تو ہری سنگھ نے جو ہے وہ نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مدد کی اپیل کی، تو انہوں نے ایک کنڈیشن رکھ دی اور یہ کنڈیشن تھی کہ اگر آپ بھارت کے ساتھ الحاق کریں گے تو ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، اور یہ ہری سنگھ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اور بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر کے اندر بھیج دیں۔ پاکستان بھی اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور اس طرح 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ بھارت کو جب واضح شکست نظر آئی تو 1948 کے اندر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپیل دائر کر دی، اور وہاں پہ سب سے اہم جو اعلان کیا گیا کہ فوراً جنگ بندی کی جائے، اور اس کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا گیا کہ کشمیر کی عوام جو ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو فائر بندی کے بعد کشمیر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ جہاں تک پاکستان کی افواج تھی وہاں تک پاکستان کا قبضہ ہو گیا،
اور جہاں تک ہندوؤں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہاں تک ہندو جو ہے وہ قابض ہو گئے۔ اس کشمیر کی بنیاد پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 1965، 1971 اور 1999 کے جو ہے دوران یہ جتنی بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں، اور ہر بار فیصلہ اقوام متحدہ کی وہ پہلی کہ سیز فائر جو ہے وہ ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، لیکن جو اصل اس کا مسئلہ تھا، جو خود اس نے اعلان کیا کہ کشمیر کا فیصلہ اس کی عوام کرے گی، اس پہ آج تک عمل پیرا نہیں ہو سکا۔ حالات کیسے بھی رہیں، کشمیری کبھی بھی اپنے حق خود ارادیہ سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، چاہے انہیں اس کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی دینا پڑے۔ احتجاج اور یہ سارا سلسلہ عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے، لیکن 5 اگست 2019 کو مودی اور امت شاہ نے ایک نئی چال چلی، اور یہ کیا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کا کشمیری کی گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر اس کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل تھا اس کو ختم کرنا چاہا۔ 370 کے مطابق ڈیفینس، ایکسٹرنل افیئرس اور کمیونیکیشن کے علاوہ انڈین گورنمنٹ اور دوسرے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، اور 35A کے مطابق کوئی بھی شخص باہر سے آ کر کشمیر کا پرماننٹ ریزیڈنٹ یا سٹیزن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی پراپرٹی اور جائیداد وغیرہ خرید سکتا ہے۔ اس کے خاتمے کا مین مقصد کیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہندوستان سے ہندوؤں کو لا کر کشمیر میں بسایا جائے، اور وہاں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلا جائے۔ اسی طرح آئے روز اس جنت نظیر وادی میں جس کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے، حیوانیت اور بربریت کی ایسی مثالیں رقم کی جاتی ہیں جس سے دیکھنے اور لکھنے والوں کی روح بھی کانپ جاتی ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور یہ عالم اسلام اور کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ مسلمان ہی مظلومیت کا شکار کیوں ہیں، اور عالمی امن کا دعویٰ کرنے والوں کی کارکردگی پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کشمیری بھائیوں سے اتحاد یکجہتی کے لیے 5 فروری کو ہر سال جو ہے سول سوسائٹی، پرنسپل، اساتذہ اور طلباء مل کر جو ہے وہ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر جہاں تک ہو سکے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کریں۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے اور رقبہ کے لحاظ سے تو انڈیا سے بہت ہی چھوٹا ملک ہے، لیکن دل کا بہت بڑا ہے، اور ہمیشہ اس پاک افواج نے دشمن کو کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا ہے، اور ایسا مہمان نواز ہے کہ دشمن خود کہنے پر یہ مجبور ہو جاتا ہے that tea is fantastic، اور آنے والے دشمن کو ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے نہلا دھلا کر جو ہے جو امن کے دشمن ہیں ان کے منہ پہ ایک تماچا مارا جاتا ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی ہمت اور قوت دے کہ جہاں جہاں مسلمان، چاہے فلسطین ہے یا کشمیر ہے، ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت دے کہ ان جو بھی وہ دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، مل کر ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں۔ پاکستان، پائندہ باد۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔